نواب آف بہاول پور ہے جی، نواب صادق نواب آف بہاول پور ہے، نواب آف کالا باغ امیر محمد خان، یہ جانے یہ نواب ہے نا، تو اس طرح کا نواب ہے یمامہ کا۔ تو وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے طریقوں کے مطابق عمرہ کے لیے جا رہا تھا، رستے میں مصطفیٰ کریم کے مجاہد سے مٹ بھیڑ ہو گئی، لشکر تھا، صحابہ کرام نے اسے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لا کے مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ سنگل لگا کے باندھ دیا، قیدی بنا لیا، باندھ دیا۔ اور وہ اتنا بڑا نواب تھا، لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، پوری ریاست کا وہ حکمران تھا، تو اس کو مجرم بنا کے باندھ دیا۔ اور وہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کے مطابق عمرے کے لیے جا رہا تھا، اب لے آئے، باندھ دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا ما عندک یا سمامہ، سمامہ اس کا نام تھا، فرمایا سمامہ تیرا کیا خیال ہے، اب تیرے ساتھ کیا سلوک کرے؟ اس نے کہا ان تقتل ذا دمن، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو بڑی خون ریزی ہوگی، کیونکہ میں نواب ہوں، اپنی ریاست کا حکمران ہوں، تو اب میرا قتل آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، پھر آپ کے بھی بندے قتل ہوں گے، میرے بھی قتل ہوں گے، بہت خون ریزی ہوگی، یہ دیکھ لیں۔ اور اس نے کہا ان تنعم علی منعم علی شاکرین، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتا چلے گا آپ نے کتنے اچھے آدمی کے ساتھ نیکی کی ہے، میں پھر اس کا جو بدلہ دوں گا محبت کا، جو میں صلہ دوں گا، جو مجھ پر آپ احسان کریں گے، تو پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ آپ نے کسی انسان کے بچے کے ساتھ نیکی کی ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ میں بہت اچھا کردار آپ کے ساتھ کروں گا اگر آپ مجھے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اس نے کہا تیسری بات کہ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کنت ترید المال فسل، اس نے کہا کہ اگر آپ میری گرفتاری کی وجہ سے کوئی مال و دولت لینا چاہتے ہیں، مجھے اغوا برائے تاوان کیا گیا، تو بولو کتنا بولتے ہو، میں ریاست کا نواب ہوں، میں حکمران ہوں، ابھی کل آ جائے گا، جتنا مال آپ بولتے ہیں میں درخواست نہیں کروں گا کہ اس میں کمی کرو، آپ بولیں کتنا چاہیے۔ اب اس نے تین باتیں کہی کہ اگر مجھے قتل کریں گے تو بہت بڑی خون ریزی ہوگی، اور اگر مجھ پر احسان کریں گے تو میں بدلے میں بہت اچھا سلوک کروں گا، اور اگر دولت چاہتے ہو تو بتاؤ کتنی، میں ابھی لا دیتا ہوں۔ یہ تین باتیں اس نے کہی، میرے آقا خاموشی سے واپس چلے گئے، حضور نے اس کے ان تینوں مطالبوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلا دن ہوا، وہ مسجد نبوی میں بندہ ہوا دیکھ رہا ہے اذان کیسے ہوتی ہے، نماز کیسے ہوتی ہے، مصطفیٰ کے پیچھے کیسے جھکتے ہیں، یہ غلاموں پہلے اس نے سنا تھا، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہے جماعت کے وقت، اور کتنے نورانی چہرے ہوتے ہیں، اور کیا کیفیت ہوتی ہے صف بندی کی، اور آمنہ کا لاڈلا کتنا سونا لگتا ہے امامت کراتے ہوئے، وہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے دن پھر میرے آقا نماز کے لیے جب تشریف لائے تو پوچھا سمامہ تو نے اپنے بارے کیا سوچا ہے؟ اس نے پھر وہی کل والی بات دہرائی، اس نے کوئی لفظ نہیں بدلا، سمجھدار سیانہ بندہ تھا، جہاں دیدہ تھا، تجربہ کار تھا، دنیا پھری ہوئی تھی، اس نے منو انکل والی بات دہرائی، اس نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ میرے آقا نے آج اسے پھر چھوڑ دیا، اور حضور نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا سمامہ تیرا کیا خیال ہے، اپنے لیے تو نے کیا سوچا ہے، کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اس نے پھر پرسوں والی بات دہرائی، اس نے ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا، اس نے کہا جی میرا وہی جواب ہے، میرے کریم آقا کی نگاہ نبوت نے اصل میں بھانپ لیا تھا، اب اس کے اندر سے کفر مر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کھول دو اسے، سرکار نے کوئی اس کی کوئی شرط نہیں فرمایا، کوئی مطالبہ نہیں کیا، صحابہ کو فرمایا بھائی اس کو کھول دو، جا سمامہ تمہاری مرضی ہے، جدھر مرضی چلے جاؤ۔ اب اس نے کیا کیا، اب سمامہ نے یہ کیا، جہاں فی النخل، مسجد کے سامنے کھجوروں کا باغ ہے، اس میں کنواں ہے، سمامہ کنویں پہ آیا، غسل کیا، تازہ کپڑے پہنے، جو اس کے ساتھ سامان تھا اس کا، تازہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سونا بن کے آیا،
اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ پہلے تو میں دیکھتا تھا، میں نے سنا تھا کہ محمد ایسا ہے ویسا ہے، مجھے لوگ غلط بتاتے تھے، میں تو پرسوں سے دیکھ رہا تھا کہ محمد کیسا لاجواب ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ثمامہ نے کہا میں تو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ نے فرمایا میں بھی پرسوں کا تیرا کفر صاف کر رہا تھا۔ یہ تجھے جو باندھا ہوا تھا تو کیا سمجھتا ہے کہ ایسے ہی باندھ رکھا تھا تمہیں؟ حضور جب آتے ثمامہ پر نگاہ ڈالتے اور اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ بڑا نواب ہے، اتنا بڑا نواب اتنی دولت لے کر جہنم جائے گا، آئے ہائے اللہ اکبر۔ اب سنیے جو میرا یہ تو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ اب میرا استدلال کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے، میرا استدلال نہیں ہے۔ جب ثمامہ نے کلمہ پڑھ لیا تو ثمامہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ میں یہاں آتا اور میں آپ کو دیکھتا، پوری روئے زمین پر مجھے میرے دل میں سب سے زیادہ غضب اور غصہ آپ کے لیے تھا، نفرت بھی آپ کے لیے تھی۔ یہ جو 3 دن میں نے تمہیں دیکھا ہے نا، جو میں نے پرکھا ہے، میں بھی جہاں دیتا ہوں کملی والے، اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ 14 طبق زمین و آسمان میں میرے دل میں آپ سے بڑھ کر کسی کی محبت ہی نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ اب کرو اس کو بیان، سمجھو اس حقیقت کو کہ وہ کہہ رہا ہے، اور ثمامہ کہتا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے میں روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا، لیکن آقا ابھی تو صرف 3 دن گزرے ہیں، ان 3 دنوں میں میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ اب مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اب پوری روئے زمین پر اگر ثمامہ کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ عبداللہ کا راج دلارا محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ باتیں بھی تو لوگوں کو بتاؤ نا، ناراضگی کی باتیں بتاتے ہو لوگوں کو، جی نبی فلانے سے ابھی پر ناراض ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ ناراض ہوئے تو اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کمال بھی تو کر دیا اس محبت۔ اب یہ اصل میں واقعات ہیں۔ اب انہوں نے عرض کیا حضور میں تو عمرے کے لیے ڈالا تھا، زمانہ جاہلیت کا، اب کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اب جاؤ، اب میری غلامی میں عمرہ کر کے آؤ، اب وہ عمرہ کرو جو میری غلامی کا تقاضا ہے۔ تو ثمامہ گیا، چونکہ نواب تھا اور مکے کی ساری تجارت یمامہ سے جتنی ہوتی تھی وہ ساری اسی کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ تو اب یہ وہ ثمامہ نہیں ہے جو ابو جہل کے گھر میں جائے، اب یہ وہ ثمامہ نہیں ہے جو ابو سفیان کے گھر سے چائے پیے، اب یہ ثمامہ نہیں ہے جو عتبہ اور شیبہ کے گھروں میں جا کے کھانے کھائے اور وہاں رات رہے اور وہاں گپ شپ لگائے، کیونکہ یہ سارے لنگوٹیے تھے ثمامہ کے، تجارت کا وزیر تو یہی تھا۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی سے سلام دعا نہیں کرتا، کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، تو ایک نے کہا ثمامہ کیا تو بے ایمان ہو گیا، بے دین ہو گیا؟ ثمامہ نے کہا اے تو نے مصطفیٰ کے غلام کو بے دین کہا ہے؟ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ مومن مسلمان کو بے دین کیسے کہا جاتا ہے، مسلمان کو گالی کیا دیتی ہے۔ واللہ لا یاتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأمر فیہ رسول اللہ، فرماتے ہیں میں بے دین نہیں ہوا، اصل تو دیندار آج ہی ہو کے آیا ہوں، میں اصل دیندار تو آج ہوا ہوں، اور جو تو نے مجھے یہ گالی دی ہے کہ میں بے دین ہو گیا ہوں، اب میں تجھے بتاتا ہوں میں کتنا مصطفیٰ کا غلام بناؤں، یمامہ سے اور کسی طرف سے گندم کا ایک دانہ بھی مکے میں نہیں آئے گا، پھر تمہیں پتہ لگے گا تم نے مجھے کیسے گالی دی ہے۔ ہاں آج احتجاج کرتے ہیں پاکستان میں، امریکہ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اٹلی کے خلاف کرتے ہیں، فرانس کے خلاف کرتے ہیں، پیٹرول پمپ کو آگ لگا دو، پولیس لائن کو آگ لگا دو، پولیس کی گاڑیاں جلا دو، بینک لوٹ لو، یہ کیا احتجاج ہے؟ احتجاج امریکہ کے خلاف ہے، پیٹرول پمپ اپنے سال رہے ہو، پولیس اسٹیشن اپنے ملک کا جلا رہے ہو، پولیس کی گاڑیاں اپنی جلا رہے ہو، بینک اپنے کے شیشے توڑ رہے ہو، یہ کہاں کا احتجاج ہے؟ یہ دیکھو احتجاج ثمامہ کا۔ ثمامہ نے کہا تو نے مجھے بے دین کہا، اب تمہارا ناطقہ میں اس طرح سے بند کروں گا، ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک آمنہ کا لال حکم نہیں دے گا۔
تو سمامہ نے جا کے سب کو بلا دیا، وہ نواب تھا، اس نے کہا خبردار مکے میں کوئی تجارت کر رہے میں اس کی زمین ضبط کر لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں تو ہمارا باپ ہے، ہم تو تیرے حکم کے پابند ہیں، تو کہے گا تو دانا جائے گا، نہیں کہے گا۔ اس نے کہا خبردار آج کے بعد مکے والوں سے کوئی تجارت۔ تو اب آپ کو پتہ ہے مکے میں نہ کوئی سبزی ہے، نہ فروٹ ہے، نہ پھل ہے، نہ زمیندار ہے، نہ گندم ہے، نہ غلہ ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں، سب باہر سے آتا تھا۔ اب وہ تو مرے بھوکوں، جب بھوکوں مرے تو پھر مصطفیٰ کے پاس گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے غلام کو بے دین کہو؟ تمہاری عقل خراب تھی، تم نے میرے غلام کو کہا کہ بے دین ہو گئے؟ ہاں تو میں نے تو اسے نہیں روکا۔ حضور نے فرمایا میں نے تو سمامہ کو نہیں کہا کہ تمہارا دانا بند کر دے، کہا جی وہ تو ہم نے بڑی منت کی، وہ کہتا ہے اب آمنہ کا لال حکم دے گا تو ملے گی روٹی، ورنہ تو روٹی نہیں ملے گی، مکہ مر جائے گا بھوکا۔ تو پھر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہائے ہائے ہائے، پھر حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور نے پیغام بھیجا، فرمایا سمامہ اب جانے دو، انہیں سبق مل گیا، آج کے بعد یہ میرے کسی غلام کو بے دین نہیں کہیں گے۔ یہ تھا احتجاج، ہاں یہ احتجاج کرنے کا طریقہ۔ اچھا اللہ اکبر، میرے آقا حضور سید عالم